الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ الحمدللہ رب العالمین، آج بزم اولیاء میں جس عظیم المرتبت بابرکت ذات مقدس کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، جن کا نام، جن کا تذکرہ ذکر سلطان العارفین سراج المحققین اسد الاولیاء والعارفین شیخ الاسلام خواجہ شیخ برہان الدین چشتی الغریب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ چشتیاں سلسلے کے جو بزرگان دین اور خواجگان چشت ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو پیرہن شریف جن 22 واسطوں سے خواجگان کے چلے آ رہا ہے، شہر خلد آباد مدینۃ الاولیاء، اسی میں سے آپ 21ویں نمبر کے خواجہ کہلاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے ضمن میں، کیونکہ آپ کا جو ہے وہ عرس مقدس ان قریب اب جاری ہو رہا ہے، اور آج فاتحہ خوانی کے ساتھ حضرت کا جو ہے وہ عرس مقدس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ 707 سالہ عرس مقدس ہے، اور آج بزم اولیاء میں ہم انہی کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسد الاولیاء والعارفین حضرت خواجہ شیخ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 654 ہجری شہر ہانسی ہریانہ میں ہوئی۔ آپ کا گھرانہ ہی بڑا علمی گھرانہ اور ممتاز شخصیت کے مالک آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا محمود بن ناصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے وقت کے بڑے جید عالم دین بھی آپ تھے، ولی کامل اور ولایتوں کا گھرانہ آپ کا رہا ہے۔ خواجہ شیخ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی آپ کے گھر میں، اور پھر ابتدائی سے والد بزرگوار کی صحبت میں آپ رہیں۔ آپ کے اور 3 بھائی ہیں، جن میں حضرت خواجہ قطب الواصلین مولانا شیخ منتجب الدین زرزری زربخش دولہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ بھی آپ کے برادر اصغر ہیں، اور آپ کی شان و عظمت بھی بڑی عرف و اعلیٰ ہے۔ دکن کی سرزمین پر آپ کا بڑا اعلیٰ مرتبت مقام ہے، جو اولیاء کاملین جو بڑے اہل اللہ میں جن کا نام شمار ہوتا ہے، تو حضرت خواجہ منتجب الدین شیخ زرزری زربخش دولہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے بھائی ہیں۔ اسی کے ساتھ میں حضرت برہان الدین، جنہیں عزیز قتال اور برہان قتال کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، حضرت عزیز قتال ایک بھائی ہیں، اور ابو الفتح برہان قتال کے نام سے بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ برہان الدین غریب کی 5 بہنیں بھی ہیں۔ آپ شہر ہانسی میں رہیں، اور بچپنے سے آپ کو ذکر کا مشغلہ رہا کہ آپ اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہتے تھے، عبادت اور ریاضت کا بچپنے سے تقریباً 6-7 سال کی عمر سے خود فرماتے ہیں کہ مجھے ذکر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کا ذکر کا جو ہے وہ مجھے ایسا ذوق ملا تھا، میں اللہ کے ذکر میں لگا رہتا، اور میری توجہ بچپن ہی سے عبادت و ریاضات کی طرف لگ چکی تھی۔ اور آپ نے فرمایا جب 13 یا 14 سال کی عمر میری قریب پہنچی، 13 سال کی عمر، تو میں نے عہد ہی کر لیا کہ میں پوری زندگی مجرد گزاروں گا، یعنی نکاح نہیں کروں گا، پوری زندگی اللہ کی محبت میں، کیونکہ وہ اس کی ذات سے جس کو انسیت ہو جاتی ہے، جس کے اس میں فنا ہو جاتا ہے، تو پھر اسے دنیا کی کوئی چیز، کوئی لذت، کوئی معنی نہیں رکھتی، دنیا کی کوئی خواہش، کوئی جہاں وہ حشم، کچھ نہیں وہ طلب کرتا ہے۔ تو حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود عہد کر لیا، نکاح نہیں کروں گا، مجرد رہوں گا۔ اور آپ کا حال یہ ہوا کہ بچپن سے جب ذکر کے اندر لگ گئے، تو والدہ محترمہ جب آئی اور آپ سے نکاح کے حوالے سے کہا کہ میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، نکاح کروانا چاہتی ہوں،
تو بظاہر چونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے نکاح، تو آپ نے انکار تو نہ کیا نکاح کرنے سے، مگر آپ خود فرماتے کہ میں نے اپنی غذا کو کم کر دیا، اور پھر میری غذا کی کمی اس حد تک پہنچی کہ بس 6 سے 7 لقمے میں کھایا کرتا تھا دن میں سے، اور اس کی وجہ سے مجھ پر نقاہت اور کمزوری ایسے وارد ہوئی کہ میں اگر آسمان کی طرف مجھے اٹھا کر نگاہ دیکھنا ہے تو اتنی بھی طاقت نہیں تھی، اتنا کمزور اپنے آپ کو میں نے غذا کی کمی کی بنیاد پر کر لیا تھا۔ جب والدہ نے یہ حال دیکھا تو پھر مجھے نکاح سے معاف رکھا، پھر تذکرہ نہیں کیا، والدہ نے اصرار نہیں کیا کہ تم نکاح کرو۔ پھر یہی معاملات ہوا کہ پھر آپ ابتدا کے اندر اپنے والد بزرگوار سے آپ نے جو ابتدائی تعلیمات تھیں آپ نے قدوری ان سے پڑھی اس کتاب کو، اور پھر فقہ تفسیر کے اندر آپ نے جو ہے وہ جو ضروری علم تھے اس دور میں، فن حدیث تھی اور تفسیر قرآن تھا، اور جتنے علم کے لیے ضروری تھی آپ نے وہ ساری تعلیمات کو مکمل کیا۔ حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گھرانے کی شان ایسی ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علی رحمت و رضوان کے جو خاص خلیفہ میں جن کا شمار ہوتا ہے حضرت جمال الدین ہاشمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ حضرت خواجہ برہان الدین کے ماموں ہونا رشتے میں، آپ ان کے بھانجے ہیں، تو مطلب آپ گھرانہ دیکھیے۔ والدہ جو ہے حضرت بی بی حاجرہ، وہ بھی ولیہ کاملہ رہی، اور اس کے ساتھ والد کا یہ معاملہ، بہنیں بھی جو ہے تو وہ بہت نیک اخلاق تھیں، دوسرے بھائی وہ بھی مقام ولایت کو پہنچے، تو آپ سمجھ رہے گھرانے کا جو اس طریقے سے دیکھتے ہیں ہم، تو پورا گھرانہ اولیاء اللہ کا گھرانہ ہے، اللہ کے مقربین کا گھرانہ ہے۔ خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، وہاں سے آپ جب جوانی کے اس دہلیز پر آپ نے قدم رکھا اور دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ میں کسی پیر کامل کے ہاتھ پر جو ہے وہ اپنے دست بیعت کر کے ان سے فیوز اور اکتساب حاصل کروں، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کی بھی ایک چیز کی آپ کے اندر ایک طمع تھی، اور وہ طمع دینی اغارض و غرض کے لیے تھی، غرض و غایت کے لیے۔ آپ چاہتے تھے میں کیمیا تلاش کروں گا۔ کیمیا اس چیز کو کہتے ہیں جس سے سونا بنایا جاتا ہے، کسی چیز کو لگا دیا جائے لوہے کو تو وہ سونا بن جاتا ہے، تو آپ کی طلب اور تمنا یہ تھی کہ میں اس کو ضرور حاصل کروں گا، خواجہ برہان الدین غریب، اور کسی پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی آگے کی زندگی گزاروں گا۔ تو اسی سلسلے میں آپ ہانسی جو ہریانہ کا علاقہ آتا ہے، وہاں سے آپ اس اسٹیٹ سے نکل کر دہلی میں پہنچیں، اور اس وقت دہلی میں حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی سلطان المشائخ کی معشوقیت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ آپ کا فیوز سارے دہلی کے اندر، ہند پاک کے اندر آپ کا لٹ رہا تھا۔ آپ حضرت خواجہ فرید الدین بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کے خلیفہ اور مرید، اور پھر آپ کی شان کے چشتیہ سلسلہ کا فیضان، اور پھر عظمت ایسے ایک ہے محبوب سبحانی اور ایک ہے محبوب الہی سبحان اللہ، تو آپ کی شان و عظمت دہلی میں بڑا عروج ڈنکا بجتا تھا آپ کی شیخیت کا۔ تو خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ جب دہلی آئیں تو ایک پل کے قریب جو ایک مسجد تھی، ایک برج تھا، پل تھا، اس کے قریب ایک مسجد تھی، تو ابتدا میں آپ نے وہیں رہائش پذیر ہوئے، وہیں عبادت کی، کچھ وقت وہیں کئی سال گزارے۔ اس حالت میں یہ بھی ہوا کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، معاف کیجیے گا، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، وہ بھی آپ کی اس پل کی مسجد میں مہمان بن کر آئیں، اور کئی دن تک خواجہ برہان الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں رہیں۔ حضرت خود امامت کرتے تھے، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی آپ کے پیچھے جو ہے وہ اختتامی نماز پڑھتے تھے۔ تو ایک وقت گزرا، پھر آپ حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ مرید ہونے کے لیے حضرت سلطان المشائخ محبوب الہ حضرت نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں آپ پہنچتے ہیں، اور پھر وہاں پر آپ نے جا کر حضرت کی دست بوسی فرمائی، قدم بوسی فرمائی، اس کے بعد حضرت کے ہاتھ پر دستخط پر بیعت کی، اور پھر اپنا ایک خواب کا تذکرہ کیا۔ آپ نے کہا حضور میں ایک خواب دیکھا کرتا تھا، میں نے دیکھا کہ میں ایک خندق میں گر چکا ہوں اور میں نکل نہیں پا رہا اس خندق کے اندر سے، تو میں نے کسی کے ہاتھ کو دیکھا اور مجھے کہا گیا کہ ہاتھ دیں، میں نے ہاتھ دیا تو حضور میں نے دیکھا کہ وہ آپ مجھے نظر آئے، سبحان اللہ۔ تو حضرت نے کہا کہ ہم نے اس وقت ہی تجھے ہاتھ دے دیا تھا اور اپنے ارادت میں تو اس کو شامل کر لیا تھا۔ یہ روحانی فیضان کا سلسلہ یہاں سے جاری ہوا۔ اب ترتیب یہ رہی کہ آنا جانا پیر کے آستانے پہ لگا رہا، اور مراقبہ، ذکر، اشغال، خدمت میں آپ لگے رہیں حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو ایک دفعہ جب آپ حضرت پیر و مرشد کی بارگاہ میں تشریف لائیں تو آپ کے جو خادم تھے نظام الدین محبوب الہی کے، جو مشہور خادم تاریخ میں ہیں جن کا تذکرہ بڑے قریبی خاص خادموں میں آپ کا شمار تھا، حضرت خواجہ اقبال، اور ان کا نام ہی اقبال خادم کے نام سے مشہور ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ سے ملاقات کرنے کے لیے برہان الدین غریب تشریف لائے ہیں۔
تو حضرت محبوب الہی نے کہا کہ ساری دنیا تو ان سے آشنا ہو گئی، اس لیے کہ جس پل سرا کی مسجد میں، سرائی کی جو مسجد تھی پل کے پاس، حضرت خواجہ برہان الدین غریب جہاں وہاں پر تھے تو ایک دنیا آپ سے بھی آشنا تھی، لوگ فیوز و برکات کا آپ کا چشمہ وہیں سے جاری تھا الحمدللہ، بابا نظام الدین کا فیضان بھی ان پر تھا، اور پھر وہاں سے لوگ آپ کے ارد گرد بھی ایک حلقہ بنا کر بیٹھتے تھے اور ان سے لوگ جو ہے تو متاثر ہوتے تھے۔ تو حضرت برہان الدین غریب جب آپ کی زیارت کے لیے آئیں تو خواجہ اقبال خادم نے محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے کہا، حضرت آپ کی بارگاہ میں حضرت خواجہ برہان الدین غریب تشریف لائے ہیں۔ حضرت نے کہنے لگے کہ ساری دنیا تو ان سے آشنا ہو گئی اور وہ اب بھی غریب ہے، اس اعتبار سے آپ کا یہ جو لقب ہوا بہت زیادہ مشہور ہوا، اس لیے آپ بھی آج آستانے پر نام دیکھیں گے تو حضرت خواجہ شیخ برہان الدین غریب بملقب غریب کے نام سے آپ مشہور ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کے والد بزرگوار کی بھی شان ایسی تھی کہ آپ فرماتے تھے کہ میرے والد کا مقام اتنا بلند و بالا تھا اور دنیا ان سے اتنی اس قدر آشنا تھی کہ ہر کوئی ان کی صحبت میں بیٹھنے کو پسند فرماتا۔ اس طرح وہ گفتگو فرماتے اور خود ارشاد فرماتے، اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد ہر روز قبرستان پر جاتے اور وہاں پر اہل قبور کے لیے 100 مرتبہ بھی روایت میں تاریخ میں آیا اور 500 مرتبہ روز سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے، اور اس کی برکت یہ تھی کہ لوگ ان کے دیوانے رہتے، کب ان کے ساتھ بیٹھنے کی سعادت ملے گی، اور جو بیٹھ جاتا تو وہ ہٹتا نہیں۔ یہی پوزیشن اور یہی جو وصف تھا والد بزرگوار کا فرزند میں بھی آیا کہ خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان اتنی عرف و اعلیٰ تھی، حضرت نظام الدین محبوب الہی کے بڑے اجلہ خلفاء، اس دور کے اندر بہت سارے خلفاء تھے، اس میں خاص جن کا نام آپ نے سنا ہے وہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے نا، جن کو آپ ترک اللہ کہا کرتے تھے اپنے وقت کے، اسی کے اندر حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ خلد آباد کی سرزمین پر جو ایک بہت بڑے عالی مرتبت علمی اعتبار سے حضرت سید امیر حسن آلائی سجزی، ان کا نام سجزی ہے، وہ بدل کر سنجری ہو گیا، جس طرح غریب نواز کا بھی وہ علاقہ سجزی ان کا تعلق تھا، وہ سنجری ہو گیا۔ تو حضرت امیر حسن آلائی سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ حضرت خواجہ اقبال خادم اور دیگر ایسے اور اولیاء کرام جو تھے اس دور میں خواجہ نظام الدین اولیاء کے، وہ آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور اتنی انسیت تھی کہ جتنا بھی وقت خدمت کے علاوہ پیر مرشد کے باہر گزرتا، سب کے سب حضرت خواجہ برہان الدین غریب کے گرویدہ تھے، انہی کی صحبت میں بیٹھتے، انہی کے ساتھ وقت گزارتے، انہی کے ساتھ اپنے وقت کو گزارنا اسپینڈ کرنے کی وہ کوشش کرتے، اس لیے کہ بڑی شیریں گفتار تھی، آپ کا عالم یہ تھا۔ عبادت کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ غرائب الکرامات میں بھی آپ کی ریاضت و مجاہدے کی کیفیت لکھی ہے۔ آپ نے 25 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، اس طرح غوث اعظم کی فرمان ہے کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے 30 سال تک صوم داؤدی، یعنی صوم داؤدی جسے کہا جاتا ہے، روزے جو ہیں وہ حضرت روزے داؤدی کہا جاتا ہے، صوم داؤدی، اس کو آپ نے رکھا 30 سال تک۔ وہ کیا رہتا ہے روزہ صوم داؤدی؟ جو ایک دن الٹرنیٹ چلتا ہے، آج روزہ رکھا کل افطار کیا، پھر دوسرے دن روزہ رکھا پھر افطار کیا، مطلب ایک دن روزہ ایک دن افطار، اس طریقے سے آپ نے گزارا۔ 6 برس تک آپ کے پاس صرف ایک مصلی تھا اور جس پر آپ نماز پڑھتے تھے، اسی کو اوڑھنا بچھونا آپ نے بنا کر رکھا تھا۔ ساری مدت میں صرف سرکہ، دہی یا پانی پر آپ نے اپنے غذا کو اکتفا کیا۔ اللہ والے، اچھا اولیاء کی شان یہی رہی ہے کہ کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا، یہ خاص وصف رہا۔ تمام اولیاء کی زندگی کا آپ دیکھیں گے ان کی ڈیلی روٹینز کے حوالے سے تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئیں گی کہ کم کھانا، کم بولنا اور کم جو ہے وہ سونا، یہ خاص ان کا وصف رہا اولیاء کا، اور اس سے بڑی برکتیں میسر آئی۔ آپ فرماتے روزانہ آپ فرائض کی ادائیگی کے بعد اپنے وظائف و تسبیح پڑھتے، اشراق میں تقریباً 100 رکعت نماز آپ پڑھتے، پھر صلاۃ التحفہ 100 رکعت اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ التحفہ کی نیت سے پڑھتے، پھر اس کے بعد 18 رکعت چاش کی نماز بھی پڑھتے، اور پھر روز 3 پارے قرآن مقدس کی تلاوت کرتے، مطلب یہ شان تھی۔ پھر ایک روز کی قضا نمازیں بھی پڑھتے، پھر روز کی قضا کی نماز بھی پڑھتے، پھر زیارت قبور کے لیے قبرستان تشریف لے جاتے اور پھر وہاں جا کر 1000 یا 500 مرتبہ سورہ اخلاص اپنے والد کی طرز پر مرحومین کے لیے، قبرستان والوں کے لیے پڑھتے ہیں۔ عشاء کی نماز تہائی رات میں آپ جماعت کے ساتھ، مریدین کے ساتھ آپ پڑھتے اکثر، اور آپ خود فرماتے کہ ما ابدنک حقا عبادتک، یعنی ہم تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچو، جس نے 25 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 30 سال تک صوم داؤدی یا کہ اس کے روزے رکھے، صبح ہر روز 100 رکعت
صلاۃ التحفہ پڑھی، 18 رکعت چاچ کی نماز پڑھی، 3 پارے روز کے قرآن کی تلاوت کریں، قبرستان جائیں، 500 مرتبہ اہل قبور کے لیے سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اور پھر یہ فرمائیں کہ عبادت اللہ اللہ، کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور خود فرماتے یہ کیا نماز ہیں اور کیسے سجدے جو ہم کرتے ہیں، سجدہ تو وہ ہے جو نباتات کرتے ہیں کہ جب سے اگتے ہیں سر سجدے میں ہی رہتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ خشک ہو جاتے ہیں، اور اپنے نفس کے ساتھ تعلق سے فرماتے کہ میں تجھے مار ڈالوں گا لیکن افسوس کہ میں تجھے کچھ نہیں کر سکا۔ مطلب اس طرح عبادت و ریاضت کے معاملات ہیں۔ المختصر، حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو سما کا بھی بڑا ذوق و شوق تھا، اور حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے آپ کو اپنے باورچی خانے کا خادم بنایا، خدمت گزار، باورچی خانے کی ڈیوٹی ذمہ داری آپ کے پاس۔ میں اور آپ ایک ذہن میں بات رکھیں، یہ ہماری اصلاح کا ہی ہم لوگ بزم اولیاء کا مقصد بھی یہی ہے۔ تھوڑا سا علم آنے کے بعد، عہدہ آنے کے بعد، مراتب ہم کو اگر دنیا میں کہیں سے میسر آ جائیں تو ہمارے مزاج میں بھی کچھ چیزیں بلند ہو جاتی ہے، ایگو سینٹرزم آ جاتا ہے ہمارے اندر، اور تھوڑا سا ایک انا کا کہیں نہ کہیں معاذ اللہ اس طرح کے کچھ معاملات جو ہے انسان اپنے آپ کو سب کو سمجھنے لگتا ہے۔ آپ کی شخصیت حضرت خواجہ برہان، اپنے دور میں آپ نے علم جتنا ضروری علم تھا، فقہ کا، حدیث کا، فن حدیث، وہ سب کچھ آپ نے، تفسیر سب کچھ سیکھا، اور پھر پیر مرشد کی خدمت میں رہے تو پیر و مرشد نے کون سی ذمہ داری دی؟ باورچی خانے کی، کچن کے اندر کی، اور وہاں پہ خدمت کرنے کی۔ اور اللہ والوں نے اسی طریقے سے تزکیہ نفس فرمایا ہے، اسی طریقے سے تزکیہ نفس فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کہ بزم اولیاء میں جواد خان صاحب نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ والوں کی معاملات یہ ہوتے تھے کہ اگر وہ مقبول ہونے لگ جائیں تو وہ کوئی خلاف امر ایسے عمل کر لیتے تھے، خلاف عادت والا عمل کر لیتے تھے کہ لوگ ان سے تھوڑا سا گھین کرنے لگے، دور ہو جائیں۔ کہ جیسے ماہ رمضان کے روزے اگر ان کی ولایت مشہور ہو جائے تو پھر وہ یہ کرتے تھے کہ رمضان میں روزے میں عوام کے درمیان میں جا کر کچھ کھا لیں گے، تو لوگ بولیں گے کہ ولی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے بزرگوں سے سنا، جس نے پایا اس نے چھپایا، جس نے پایا اس نے چھپایا۔ تو اللہ والوں کی شان یہ تھی۔ تو حضرت خواجہ برہان الدین غریب تھے اتنے بڑے اعلیٰ، مگر آپ کو مرتبہ کیا ڈیوٹی دی گئی دربار میں؟ باورچی خانے کی۔ اب ایک دفعہ حضرت نظام الدین محبوب الہی کے دربار میں جو ہے نا، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ہوا۔ اب بایزید بستامی، اللہ اللہ، اب ان کی فضیلت بھی ہم نے سنی ہے بزم اولیاء میں، اتنی بڑی اور عظیم المرتبہ شخصیت بایزید بستامی اولیاء میں جن کا شمار۔ تو حضرت نظام الدین محبوب الہی نے کہا ہم بھی اپنے پاس ایک بایزید رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو کہا حضور آپ کے پاس بایزید کون ہے؟ آپ کا بایزید کون ہے؟ کہا جا کر دیکھ لو، باورچی خانے میں جو بیٹھا وہ ہمارا بایزید ہے۔ تو حضرت خواجہ اقبال خادم فوراً دوڑتے ہوئے جا کر باورچی خانے میں گئے اور دیکھا تو کوئی اور نہیں، جن کی ڈیوٹی لگی تھی وہ خواجہ برہان الدین غریب ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور آ کر ان کو خوشخبری دی کہ آپ کے تعلق سے حضرت نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہاں خدمت میں لگے رہے کئی دن تک۔ اب اس کے بعد ہوا یوں کہ نظام الدین محبوب الہی کے درمیان میں دنیا ایک آتی آشنا ہوتی، آپ سے فیض و برکات حاصل کرتی۔ خواجہ برہان الدین غریب نے بھی وہ مقام اور مرتبے کو آپ پہنچے، خلافت جو ہے حضرت نظام الدین محبوب الہی نے آپ کو عطا فرمائی۔ اس کے حوالے سے تاریخ میں 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی کہ جب حضرت نظام الدین اولیاء کا آخری وقت تھا اور آپ جب تو وہ فریش پر تھے یعنی بستر پر تھے، تو دوسرے جو مریدین تھے جس میں امیر حسن اعلی سجزی بھی تھے، حضرت مولانا امیر خسرو بھی تھے جن کے تعلق سے کہا جاتا ہے، پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہیں اور بھی جو سید محمد کرمانی صاحب جو سر اولیاء میں انہوں نے بیان فرمایا کہ شیخ الاسلام خواجہ برہان الدین غریب کی خلافت کا اس طرح ذکر کیا کہ جب سلطان المشائخ کے مرز آخر کا دور تھا اور اعلیٰ مریدان اعلیٰ کی اجازت و خلافت کا تذکرہ ہونے لگا، تو سید خاموش جو تھے، جو کاتب الحروف کے چچا اور خواجہ بشر نے سلطان المشائخ کے خدمتگار قدیم تھے، انہوں نے کہا کہ سید حسین صاحب نے بھی کہا کہ مولانا برہان الدین غریب سلطان المشائخ کے مریدان سابق سے ہیں اور اعتقاد میں تمام مریدان اعلیٰ سے آپ ممتاز بھی تھے، علیحدہ آپ کی ایک الگ سی خصوصیت تھی، اور ہم کو ان کی خلافت کا ذکر سلطان المشائخ کی بارگاہ میں کرنا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے اقبال خادم کے ساتھ اس بارے میں مشورہ اتفاق کیا، تو حضرت خواجہ اقبال خادم نے فرصت کے وقت مولانا برہان الدین غریب علیہ رحمہ کو سلطان المشائخ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس وقت حضرت جو ہیں وہ
چہرے پر آپ کے لیے چادر اوڑی ہوئی تھی اور چہرہ کھلا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے اقبال خادم نے عرض کیا کہ برہان الدین غریب جو بندہ قدیم ہے، مخدوم کی پائے بوسی یعنی قدم بوسی کرتا ہے اور لطف و مرحمت کا امیدوار ہے۔ حضرت سلطان المشائخ نے چشم مبارک کھولا، مولانا برہان الدین غریب اور حضرت اقبال خادم کی طرف دیکھا۔ ایسے موقع پر مولانا برہان الدین غریب نے آپ کی قدم بوسی فرمائی، اور اس کے بعد اقبال خادم نے جو ایک باغیچہ تھا، صندوقچہ، اس کو کھولا، اس میں سے خاص کپڑے تھے وہ نکالے، خواجہ برہان الدین حضرت نظام الدین محبوب الہی کے پاس قریب لے کر گئے۔ حضرت نے اپنے ہاتھ اس کے اوپر رکھے، انہوں نے وہ پیرن کلا جو سلطان المشائخ کی صحبت جسم سے تعلق تھا اس کو لیا اور حضرت اقبال خادم نے برہان الدین غریب کو پہنا دیا۔ اور اسی اثناء میں وہ آپ سلطان المشائخ کو دیکھے تو آپ خاموش تھے، نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ، اور پھر اس کے بعد کہا کہ آپ بھی آج سے نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں، حضرت کے آپ آج سے خلیفہ ہیں۔ تو حضرت کی خاموشی جو تھی، خاموشی اس بات ہی کی دلالت کرتی ہے کہ وہ رضامندی کی دلیل ہے۔ یہ ایک روایت ملتی ہے، مگر دوسری روایت جو مشہور ہے اور تاریخ کے اندر اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ ہماری سرزمین جو دکن کی سرزمین ہے، یہاں پر تقریباً 1400 اولیاء اکرام تشریف لائے۔ حضرت مولانا شیخ منتجب الدین زرزری زربخش دولامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے پاس، یہ سب سے پہلے آپ اس سرزمین پر آئے، یہ اہل حنود کا دور تھا یہاں پر، تب اسلام کے بہت زیادہ ادھر ماننے والے نہیں تھے۔ آپ نے یہاں پر آ کے دعوت تبلیغ کا کام کیا، اور آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کو سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء نے بھیجا تھا، کیونکہ آپ مرید حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اور خلیفہ حضرت نظام الدین محبوب الہی کے، حضرت کون؟ مولانا منتجب الدین شیخ زرزری زربخش دولامیہ رحمۃ اللہ۔ ان کی الگ تاریخ ہے، انشاءاللہ اگلا سیشن ہمارا وہ بھی رہے گا تو ہم ان کی تفصیل بتائیں گے، تھوڑا سا اختلاف ہے مرید کو لے کر، کس کے مرید ہے کس کے خلیفہ ہیں، مگر بہرکیف حضرت نظام الدین محبوب الہی نے 700 اولیاء اکرام لے کر آپ کو یہاں پر بھیجا تھا۔ 700 پالکی جس کو کہتے ہیں، پالکی آپ سمجھ رہے ہیں، آپ نے ارطغرل غازی یا دیگر جو جس طرح کے ہسٹوریکل اس میں دیکھا ہوگا کہ جس میں پالکیوں میں بیٹھ کر لوگ جاتے ہیں، وہ پالکیاں تھیں سفر کرنے کی، تو 700 پالکیاں اولیاء اللہ کی تھیں۔ آپ 700 اولیاء اکرام یہاں پر سرزمین پر آئے اور یہاں پر آپ نے خدمات انجام دی۔ تو حضرت مولانا شیخ منتجب الدین زرزری زربخش رحمۃ اللہ علیہ کا جب یہاں پر وصال ہوا، ادھر کشف باطنی سے اس فراست سے نظام الدین محبوب الہی نے جانچ لیا اور حضرت برہان الدین غریب کے پاس آئے، آپ وضو کر رہے تھے تو برہان الدین غریب کو پوچھنے لگے کہ آپ کے بھائی منتجب الدین کتنے برس کے تھے؟ تو جیسی برس کے تھے سنا تو حضرت برہان الدین غریب اپنی فراست سے جان لیا کہ میرے بھائی کا وصال ہو گیا ہے۔ آپ کو غم ہوا اور آپ فوراً وہاں سے نکلے اور گھر پر آئے، کیونکہ بھائی دور تھے اور گئے تھے، ادھر وصال ہو گیا یہاں پر۔ پھر نظام الدین محبوب الہی بھی دوسرے دن آئے اور آپ کی تعزیت فرمائی۔ یہاں سے ایک بات چلی، بزرگوں کا بھی یہ طریقہ رہا، آج یہ سب سسٹم ختم ہو گیا ہے، چونکہ ہمارا سیشن صرف تاریخ پر منحصر ہے، ہم تاریخ ہی زیادہ بتائیں، مگر کسی کے پاس انتقال ہو جائیں تو لوگ تعزیت کے لیے جایا کرتے تھے، ایک طریقہ کار تھا، مرحوم کی جا کر ایصال ثواب کے لیے عمل کیے جاتے تھے، اس کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی تھی، اس کی شان بیان کی جاتی تھی، ایک طریقہ کار تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے بھی وہاں پر گئے اور پھر حضرت خواجہ برہان الدین غریب سے فرمایا کہ برہان الدین غریب اب تمہیں دکن کی طرف روانہ ہونا ہے۔ تو کہا حضور کیوں؟ تو کہا آپ کے والد کا وصال، بھائی کا وصال ہو گیا ہے، اب آپ کو جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے دکن کی طرف۔ تو آپ نے کہا حضور میں آپ کے نالین سے دور ہو جاؤں گا، بزرگ بہانہ ڈھونڈتے تھے، تو کہا ٹھیک ہے نالین لے کر جاؤ۔ کہا حضور آپ کو سما جو نا محفل سما کا بڑا غلغلہ تھا، چشتیہ سلسلوں میں جو بھی آپ نے دیکھیں، اس دور کا سما اور آج کے دور کا سما الگ ہے۔ آج کے دور کے سما پہ تو علماء نے بھی اعتراضات کیے گئے کیونکہ اس میں کچھ شرعی قباحت بھی ہوتی تھی، مگر اس دور کا جو سما تھا اولیاء اللہ کا، تو آپ سما کے غلغلہ تھے۔ آپ نے کہا حضور یہ جو محفل سما ہے اولیاء اکرام کی، یہ مجھ سے چھوٹ جائیں گی۔ تو کہا اچھا یہ ساری محفل سما کو لے کر چلا جا۔ تو آج جو دکن کی سرزمین پر یہ 700 اولیاء اکرام تشریف لائے ہیں، بعد میں وہ خواجہ برہان الدین غریب کی برکتوں سے آئے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے تھے تو حضرت نظام الدین نے کہا ان کو بھی لے کر جا، اور پھر آپ کو آپ نے رقعہ دیا، خلافت کے چادر عطا فرمائی، آپ کا جبہ مبارک دیا، اور ساتھ میں وہ پیرہن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آقا کریم علیہ السلام نے معراج شریف میں زیبتاً فرمایا تھا، وہ پیرن دی، امانت دی، اور کہاں اس کو جا کر سید داؤد حسین شیرازی کو جا کر دینا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سید داؤد حسین شیرازی کو جا کر دینا، اور وہ پیرن وہ سب لے کر 700 اولیاء اکرام کے ساتھ حضرت خواجہ برہان الدین غریب
دہلی سے دکن میں خلد آباد یعنی دولت آباد پر آپ تشریف لائے. جب تخریب کاری ہوئی دہلی کی تغلق کے دور میں، بادشاہ کے دور میں دہلی اجاڑ دیا گیا تھا. پھر ہندوستان کا سینٹر اور مرکز جو تھا اس وقت وہ دولت آباد کو کیا گیا تھا. آپ اس سے قبل ہی پہلے تشریف لا چکے تھے. میں تاریخ کے حصے میں اس گوشوں میں نہیں جانا چاہتا تفصیلی طور پر کہ وہ کیسے معاملات تھے، کیا تھے. آپ کی تاریخ جو ہے نا بہت ساری تذکرہ اس کے اندر موجود ہیں. اور حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ملفوظات ہیں، ایک احسن الاقوال نام سے بھی آپ کے ملفوظات شبہ ہیں، یعنی جو آپ کی تعلیمات تھیں. اسی کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ رکن الدین عماد کاشانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے ملفوظات کو جمع کیا. کس طریقے سے؟ جس طرح حضرت امیر حسن آلائی سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فوائد الفوائد جو کتاب ہیں وہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات ہیں. مطلب پوری تاریخ، بزرگ کیا کرتے تھے، کیسے تھے، کیا جملے، القابات، تعلیمات، ساری تصنیفیں ان کی صبح و شام کو انہوں نے اس میں قید کیا. تو اسی طرز پر حضرت رکن الدین عماد کاشانی نے بھی آپ کو اس میں جمع کیا، اور جس کا نام نفاس الانفاس جو ہے نا اس کتاب کا نام آپ نے رکھا. یہ بھی کتاب حضرت خواجہ برہان الدین غریب کے صبح و شام کے سارے اس کے اندر جو ہے وہ تذکرہ اور آپ کے ذکر اذکار اس کے اندر ملے گی، آپ کی تعلیمات اس کے اندر ملے گی. اور اس کتاب کی جو مجلس ہیں تو شیخ حماد الدین بن عماد کاشانی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو سگر کے نوا گلبرگہ شریف کے، انہوں نے احسن الاقوام لکھا. اس طرح ان کے ایک اور بھائی ہیں شیخ مجید الدین عماد کاشانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے 2 رسالے آپ کے حضرت کے لکھے جو حضرت کے عادات و کرامات پر ہیں. ایک غرائب الکرامات اور دوسرا بقیت الغرائب. یہ چاروں ملفوظات بھی ہیں. اور آپ کے ایک چوتھے بھائی اور ہے برہان الدین کاشانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کی موالدہ. تو ان سب جو ہے نا سب نے مل کر جو ہے آپ کی بارگاہ میں یہ پورا گھرانے نے حضرت کی سوانح لکھنے کا کام انہوں نے فرمایا. تو یوں سمجھ لیجئے آج اگر دکن پر احسان ہے خواجہ برہان الدین غریب کی تعلیمات، ان کے ملفوظات، ان کے کرامات، ان کے تذکرہ اور جو بھی ان کی سوانح ہیں وہ ان بزرگوں کی وجہ سے ہم تک پہنچی گئیں، اور یہ آپ ہی کے قدم میں ہیں. کاکا سعد بخت بھی جو ہے نا آپ کے خاص مرید اور خلیفہ میں آپ کا ذکر ملتا ہے. یہ ایسے تھے کہ ان کے ہاتھ پر 1000 لوگوں نے ان کے ذریعے لوگ تائب ہوئے. سبحان اللہ. یہ جو کاشانی برادران ہیں تو ان میں سے ایک کے ہاتھ پر 1000 لوگ خواجہ برہان الدین غریب کے ہاتھ پر آ کر تائب ہوئے اور اسلام کی رغبت سے وہ قریب ہوئے. تو سوچو جب ایک کے ساتھ 1000 لوگوں نے فائدہ اٹھایا تو ایسے کتنے ان کے غلام تھے اور کتنے مرید تھے. تو اس سرزمین پر ان کا کتنا بڑا دعوت و تبلیغ کا کام رہا. یہ اولیاء صرف صوفیہ محفل سما اور صرف آستانے اور عرس کے تک نہیں تھے. ان کی زندگی جو معاملات تھیں علم میں بھی بہت اعلیٰ، تقوی و طہارت میں بھی اعلیٰ، خاندان بھی بڑا اعلیٰ، ریاضت، مجاہدات، فضیلتوں میں بھی اعلیٰ، اور علم اتنا بھی اعلیٰ تھا کہ اگر میں آپ کو بتاؤں یہ واقعہ بھی حضرت کا ملتا ہے کہ حضرت زین الدین بائیس خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ختم المشائخ جن کا لقب ہے، جہاں حضور کا پیرن شریف ہیں، جب آپ دہلی یہاں پر آئیں تو آپ کے ساتھ میں بندہ نواز گیس و دراز کے والد بزرگاں سید راجہ قتال حسینی یوسف الحسینی وہ بھی تشریف لائیں، امیر حسن آلائی سجری بھی آئے، بائیس خواجہ علیہ رحمہ حضرت زین الدین شیرازی بھی یہاں پر تشریف لائیں. تو حضرت زین الدین شیرازی دنیا بھر سے علم حاصل کر کے آئے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے. زین الدین شیرازی سے بیٹھ کر لوگ علم حاصل کیا کرتے تھے، اور شیراز ادھر ادھر دکن بہت جگہ اپنے گھومے علم حاصل کرنے کی. مجاہدات آپ نے سن لیا حضرت کے، تحصیل علم کا طریقہ آپ نے جانا، عبادت و مجاہدات بھی کہتے. پھر پیر اور مرشد کی لطف و عنایت آپ پر خاص تھی کہ سلطان المشائخ کے خاص آپ ہر وقت نظروں میں رہتے ہیں. اور پھر حضرت لقب غریب کی بھی آپ نے فضیلت سنی کہ کیسے آپ کو غریب کہا. حسن اعتقاد بھی آپ کو پیر کے ساتھ بہت زیادہ تھا. اتنا ادب داں تھے آپ اپنے پیر کے کہ جو نظام الدین اولیاء کا شہر ہے غیاث پور، خلد آباد آنے کے بعد بھی کبھی آپ نے پیر کے شہر کی طرف پیٹ نہیں کی، کبھی لعاب ادھر نہیں ڈالا کہ پیر کے. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہیں، قبلے کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے کہ قبلے کی طرف نہ تھوکو، اور اگر کوئی شخص ایسا ہے وہ جو بظاہر منہ کر کے قبلے کی طرف تھوکتا ہے اس کی امامت بھی درست نہیں ہے. علماء فرماتے اس کی امامت بھی درست نہیں، اس کی اقتداء پیچھے درست نہیں ہے. اتنا ادب اور تعظیم قبلے کے تعلق سے کہا گیا. میں نے حدیث کا مفہوم سنا ہوں کہ جو شخص قبلے کی طرف تھوکتا ہے کل اس کا تھوک جو ہے نا اس کے پیشانی پر ہوگا. قبلے کی تعظیم یہ ہے. اب وہ قبلہ جو خانہ کعبہ کا ہے، اور کعبہ شریف تو بہت دور ہے، یہاں تو سامنے تو نہیں ہے، تو بھی قبلے کے رخ کی تعظیم ہے. تو پھر کہنا امام اہل سنت فرماتے حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. قبلے کا بھی جو قبلہ ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، وہ شہر یار رم تاجدار حرم کی ذات ہے. تو پھر ان کی کتنی تعظیم ہوگی. تو حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے
اپنے پیر و مرشد کا اتنا ادب کیا کرتے تھے، کبھی آپ نے پیٹ نہیں کی، لعاب وغیرہ نہیں ڈالا۔ دوسری آفس کے بعد یہ معاملات ہوا کہ زندگی میں آپ نے دعوت و تبلیغ کا بہت سارا کام کیا، خدمتیں آپ نے انجام دی۔ اب ہم صرف حضرت کی کرامت سن کے حضرت کے ملفوظات کی طرف آتے ہیں، کیونکہ سیشن بڑا نہ ہو جائے، کافی لمبا، تو آپ ہے نا تھوڑا سا سننے کے لیے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ بڑا فیضان ہے بزرگوں کا۔ قرآن مقدس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کر لو۔ اولیاء اللہ نے پہلے ابتدا میں سب دینی تعلیم، جتنے اولیاء ملیں گے آپ، انہوں نے ظاہری علوم تو حاصل کیا، مگر زندگی میں وہ تصوف میں کب آئے جانتے آپ؟ کسی ولی کامل کی صحبت سے، کسی پیر و مرشد کے ہاتھ میں بیعت کر کے۔ اور پیر و مرشد سے بیعت کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ صرف بس مرید بن گئے ہو گیا کام ختم، نہیں، پھر جو پیر نے کہا وہ آمنا و صدقنا اسی کو قبول فرمائے۔ اور آج بظاہر یہ اولیاء ہمارے سامنے تو موجود نہیں ہیں، مگر ان کی تعلیمات ہمارے لیے ہیں الحمدللہ۔ آپ یوں تصور کریں کہ وہ مزار مقدس میں تو آج آرام کر رہے ہیں خلد آباد کی سرزمین پر، خواجہ برہان الدین اولیا، مگر تعلیم تو فزیکلی ہے نا موجود الحمدللہ، تو یہ انہی کا فیضان ہمارے لیے ہے۔ آپ کا جب وصال ہو گیا خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور یہ معاملات ہوا کہ بہت ساری کرامتیں بھی ہیں آپ کی۔ خواجہ تاج الدین محمد لشکری بھی آپ کے حوالے سے بیان فرماتے کہ آپ کی کرامتوں کا یہ تذکرہ ملتا کہ جو بھی آپ کی بارگاہ میں آتا تو اللہ رب العزت کے فیض و کرم سے جو ہے آپ ان کی حاجتوں کو پورا فرما دیتے۔ آپ کے ایک مرید جو صدر سے تشریف لائے تھے کاشانی برادران میں سے، تو ان کے ساتھ میں غلاف بھیجا گیا تھا آپ کی مزار پہ چڑھانے کے لیے، پیش کرنے کے لیے، تو آپ بھول گئے اور آ کر بارگاہ میں بیٹھے، تو آپ کی روح سے جواب آیا کہ جو ہمارے لیے ہدیہ بھیجا گیا تحفہ وہ غلاف کو بھی پیش کرو لا کر، اس طریقے سے۔ اور پھر ایک مرید جو ہے آپ کی بارگاہ میں پہنچے تو ان کی کچھ مسائل تھیں، تو آپ نے روحانی طور پر ان سے کلام فرمایا۔ تو آج بھی آپ کی بارگاہ میں اگر ہم اعتقاد لے کر جائیں، اللہ والے قبروں میں زندہ ہیں، اور پھر ہم اس سے جو چیز طلب کریں گے انشاءاللہ وہ پوری کی جائے گی۔ تو میں المختصر کرامتوں کی بات کر رہا تھا، تو کرامت آپ نے مشہور جو سب سے زیادہ سنی ہے، اور بھی کرامتیں آپ کی ہیں، مگر جو دنیا کے لیے آج بھی موجود ہیں کہ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی کہ وہ اپنے ٹھوکروں میں دنیا کو رکھتے ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، حضور کی حدیث کا مفہوم ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور پھر خواجہ برہان الدین غریب بھی ارشاد فرماتے اس دنیا کے حوالے سے، آپ فرماتے یہ دنیا کی حقیقت ایسی ہے کہ یہ سائے کی مانند ہے، جب آدمی سائے کی طرف منہ کر کے بڑھتا ہے تو سایہ آگے بھاگتا ہے، انسان کا سایہ پرچھائی، اور جب اس سے سایہ سے پیٹ پیٹ لیتا ہے تو وہ پیچھے پیچھے دوڑ کے آتا ہے۔ فرماتے دنیا بھی اسی طرح کی کہ جب انسان اس طرف جاتا ہے وہ قریب آنے کی کوشش، پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو نہیں ملتی، اور جب وہ منہ پھیر دیتا ہے تو اس کے پیچھے آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس دنیا کا یہ معاملہ تھا کہ کئی 100 سال گزر گئے اور قحط پڑا خلد آباد کی زمین پر، تو متوسلین جو آپ کے عقیدت مند اور جو گاؤں کے لوگ تھے ان کے لیے غذا کا انتظام نہیں تھا، قحط پڑ چکا تھا، پیسہ نہیں تھا، سارے معاملات تھے۔ تو مریدین نے سوچا اور دربار میں آ کے عرض کیا حضور اب ہمیں بھی ہجرت کرنا پڑے گی، آپ سے شہر سے قدموں سے دور ہونا پڑے گا روزگار کے لیے، پریشان ہے، قحط پڑ چکا ہے۔ حضرت نے خواب میں تسلی دی، کہا کہ انشاءاللہ صبح روزے پر آ جائیں، آپ کا انتظام ہو جائے گا۔ جیسی چوکھٹ پر پہنچے تو آپ کی چوکھٹ سے سونے چاندی کی جو ہے وہ میخیں نکلنے لگی، سبحان اللہ، پتھروں سے، جو 2-2 3-3 انچ اونچی ہوتی تھی، کئی آدھے تولے کی رہتی تھی، اور کہا تو اس کو کاٹو اور اس کے بعد بیچو، اس کے ساتھ انتظام کر لو۔ پھر جب تک قحط پڑا رہا لوگوں نے اس کا استعمال کیا اور فیض یافتہ ہوتے رہے۔ اس کے بعد جیسی قحط ختم ہو گیا، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے حکم سے ہی آپ کے جو معاملات تھے وہ پھر آنا رک گئی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ مریدین نے خیانت کی، اس وجہ سے وہ بند ہو گئی، وہ اللہ عالم، اللہ بہتر جانے کہ کوئی خیانت کرنے لگے تھے اس معاملات کو لے کر، اور یہ بھی ایک طریقہ کار رہا۔ بہرکیف تو حضرت خواجہ شیخ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اور بھی بہت ساری کرامتیں ملتی ہیں، مگر اب کرامتوں کی جگہ ہم دارک حضرت کی جو ہے وہ تعلیمات کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کے علم اور معاملات ایسے تھے، علم کا آپ کا، کہ آپ فرماتے ہیں میں دنیا کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پہ مرغے کے انڈے کو دیکھتا ہوں۔ آپ فرماتے سارے عالم کو میں شرق تا غرب، آپ فرماتے شرق تا غرب میں عالم کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر مرغی کا انڈا دیکھتا ہوں۔ آپ نے معتقدین کو تلقین کی کہ لوگوں کی راحت رسانی میں کوشاں رہیں، یعنی خدمت خلق کرتے رہیں۔ اللہ والوں کا ایک بڑا پیارا مسئلہ، خدمت خلق کرتے رہیں۔ اس سلسلے میں فرمایا کہ ایک درخت تو خود دھوپ میں کھڑا رہتا ہے لیکن دوسروں کو سایہ دیتا ہے،
لکڑی خود جلتی ہے لیکن اوروں کو حرارت دیتی ہے، آرام پہنچاتی۔ تو آپ فرماتے اس طرح انسان خود تکلیف اٹھائیں اور اپنی تکلیف کا خیال نہ کرے، لیکن دوسروں کو فائدہ ضرور پہنچائیں، دوسروں کو عیب جوئی کے تعلق سے فرماتے کہ لوگوں کی عیب جوئی کے سلسلے میں مریدوں کو بتائیں، اگر تمہارا کوئی عیب تم پر ظاہر کریں تو پہلے دیکھو تم میں عیب ہے کیا۔ اگر کوئی ہمیں کچھ بولتا ہے ہمارے خلاف میں تو ہم فوراً غصے میں آتے ہیں، اس نے مجھے برا کہا، میرے تعلق سے ایسے جملے استعمال کیے، مجھے یہ وہ سمجھتا ہے، ہم اس طرح گفتگو کرتے ہیں۔ خواجہ برہان الدین غریب فرماتے ہیں کہ کوئی تمہیں بتائے تو پہلے خود میں دیکھو وہ عیب ہے کیا، اگر عیب ہیں تو اس سے باز آ جاؤ، یعنی رک جاؤ اس عیب سے، اور اگر عیب ظاہر کرنے والے سے کہو تم نے مجھ پر احسان کیا، سبحان اللہ، وہ تو دوست ہی ہوگا نا کہ جو تمہارے عیب تمہیں بتائے گا، دنیا کے سامنے نہیں بتائے گا جا کر کہ دیکھو وہ ایسا ہے۔ اصل دوست وہی ہے جو جس جملے ہے وہ تم کو بتائیں۔ دوستوں کا بھی خیال رکھے آپ، کل یہ قیامت میں اٹھنے والے ہیں، تو جو تمہارا دوست ہو وہ تمہاری ہر برائی کو تمہیں بتائے، نہ کہ دنیا والوں کو جا کر بتائیں۔ تو کہا اگر تم میں عیب ہیں تو تم عیب بتانے والوں سے کہے کہ تو نے مجھ پر احسان کیا، تیرا شکر ہے، اور اگر تم میں عیب نہیں تو تم دعا کرو الہی اس عیب ظاہر کرنے والے کو عیب جوئی سے بچا دیں، کہ کسی کی عیب کرتا نہ پھرے، اور مجھ کو بھی بد کلامی سے محفوظ رکھے۔ آگے سنیں، بخل اور سخاوت کے تعلق سے فرمایا سخی ہوتا ہے اور ایک بخیل ہوتا ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو مہمان کو دوست رکھتا ہے۔ سخی کون ہوتا ہے؟ جو مہمان کو دوست رکھتا ہے، یعنی اچھا سمجھتا ہے، اور بخیل وہ ہے جو دولت کو مہمان رکھتا ہے، سب جو دولت کو بچا کر رکھتے ہیں۔ طالب حق کے تعلق سے ایک شخص آیا، عرض کیا حضور میں آپ کے پاس دو چیزوں کے لیے آیا ہوں، ایک آپ کے پاس اس واسطے آیا ہوں کہ دین حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ آپ پیشوائے دین اور ولایت کے اعلیٰ منصبوں پر ہے، کشف و کرامت کے صاحب ہے آپ، اور دوسرا دنیا حاصل کرنے کے لیے آئے، کیونکہ سلطان جو شیخ بادشاہ تھے اس دور کے وہ سب آپ کے گرویدہ تھے، آپ کے مطیع فرما بردار تھے۔ حضرت شیخ نے فرمایا ایک خدا تم کو دونوں چیزیں عطا فرما دے گا، خدا کو حاصل کر لو ساری چیزیں خود بخود حاصل ہو جائیں، اللہ کو راضی کر لو ساری چیزیں۔ پھر اس کے تعلق سے آپ نے اور ایک چیز ارشاد فرمائی کمال انسان کے حوالے سے، مہمان نوازی کے تعلق سے بھی آپ نے سنا، عدل و انصاف کے تعلق سے آپ سنیں، عدل و انصاف کی تلقین کرتے آپ نے فرمایا لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ عدل بھی کرنا چاہیے اور احسان بھی۔ عدل یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت ہم پیالے کے ساتھ لقمے کا انصاف کریں۔ دسترخوانوں پر ہم لوگ اگر کھاتے ہیں تو پہلے خلد آباد میں آج بھی جو ہے تو وہ پیتل کے جو ہے وہ پلیٹیں رہتی ہے جس میں مل کر شیئرنگ کر کے کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو عدل کی یہ چیز ہے کہ آپ جو کھا رہے ہو وہ برابر برابر کھائیں، ایسا نہیں کہ سب اچھا سب میں اور سامنے والوں کا خیال ہی نہیں۔ اور کا انصاف یہ ہے کہ ہم پیالہ کے ساتھ اپنا لقمہ چھوٹا اٹھائے بڑا اس کو اٹھانے دیں، جو پسندیدہ لذیذ چیز ہے وہ اس کے طرف اثار کر دیں، یہ آپ نے فرمایا۔ طہارت باطن کے حوالے سے مریدوں کو بتایا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہوتی ہے وہاں فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے۔ فرمایا اسی سلسلے میں صوفیہ کا نقطہ یہ ہے کہ نفس تمہارا کتا ہے، جو ہمارا نفس ہے وہ کیا ہے؟ کتے کے مانند ہے، اور دل میں جو ہے نا وہ خدا کی محبت، ایسے آدمی کے دل میں خدا کی محبت نہیں ہو سکتی۔ خدا کی محبت کے لیے نفس کو پاک اور دل کو ماں سوا اللہ کی محبت سے دور رکھنا ہوگا۔ مطلب اگر دل میں ہوا گھر کری رہیں گی تو اس کے اندر دنیا کی محبت رہیں گی، اور نفس کتا ہے اور خدا کی محبت چاہتے تو دونوں کو پاک کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا سما کے تعلق سے، جو محفل سما ہوتا ہے، آپ فرماتے سما یعنی یا تو رونا ہے یا فکر کرنا ہے، ورنہ فتنہ ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں محفل سما میں کیا ہوتا ہے، سما کی کیفیت کیا آتی تھی آپ جانتے ہیں؟ اولیاء اللہ کے چشتیہ سلسلے کا فیضان محفل سما میں ملتا ہے، بزرگوں نے فرمایا۔ تو محفل سما فرماتے یا تو رونا ہے یا کوئی ایک فکر ہے، محفل سما کوئی ایک فکر کی بات ہے، یا تو رونا ہے ورنہ فتنہ ہے۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا کچھ اور نہیں، فتنہ ہی ہے۔ اب آج کے حالات آپ دیکھیں، اللہ ہمارے قوم کو اور ان عقیدت محبت کرنے والوں کو اولیاء اللہ سے سما کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اسی کے ساتھ آپ نے خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ساری فضائل اور جو ہے تو اپنی تعلیمات کو آپ نے ارشاد فرمایا۔ مہمان نوازی کے تعلق سے بھی آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسافر مقیم کے پاس پہنچے تو مقیم کو مسافر کے سامنے دو قسم کا گرم پانی پیش کرنا چاہیے، ایک گرم پانی ہاتھ منہ دھونے کے لیے
اور ایک گرم پانی شوربے کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی عادت تھی کہ مہمان کے ساتھ ہی آپ کھانا تناول فرماتے تھے۔ بس حضرت کا تعلیمات، ملفوظات جیسے میں نے بتایا بہت سارے ہیں، اور اس ایک سیشن میں اس کو مکمل کرنا مشکل ہے، پاسبل نہیں ہے، اور آپ نے حضرت کے کچھ تعلیمات بھی سنے، فضیلتیں بھی سماعت فرمائیں۔ آخری وقت آپ کا جو حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ تھا کہ آپ کی وصال سے قبل آپ نے اپنے مریدین میں جو ہے وہ واضح و نصیحت فرمائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمہ سے جو آپ کو خرقہ ملا تھا، جبہ مبارک، اور سرکار اسلام کا پیرہن شریف جو ہیں وہ حضرت 22 خواجہ زین الدین داؤد حسین شیرازی کو آپ نے عطا فرمایا، اور انہیں دینے کے بعد آپ نے انہیں واضح تلقین بھی فرمائی، اور پھر 738 ہجری کے اندر صفر المظفر کی 12 تاریخ کو جو ہیں روایت میں جو ملتی ہے تاریخ، وہ یہی تھی کہ 12 تاریخ کو حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مریدین کو کہا کہ جاؤ سب باورچی خانے میں جا کے کھانے سے فارغ ہو جاؤ، اور پھر حضرت نظام الدین اولیاء کا جبہ جو دستار تھی وہ نکالی، آپ کی تسبیح سامنے رکھی، اور فی کہا میں مسلمان ہوں، اور اسی کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، اور پھر فرمایا میں اپنے پیر کا مرید ہوں، اور اس طریقے سے آپ اس دنیا فانی سے جو وہ رخصت کر گئے۔ کاکا سعد بخت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنی ذمہ داری ساری آپ کی لی، اور 738 ہجری کو 12 صفر المظفر کو حضرت کا وصال ہوا۔ حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا روضہ اور آستانہ سرزمین خلد آباد شریف جو مدنیت الاولیاء جو کہلاتا ہے، ضلع اورنگ آباد، صوبہ مہاراشٹرا، انڈیا میں واقع ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت کے فیض و برکات سے بھی مالا مال فرمائے، حضرت کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان اولیاء کاملین کی سچی عقیدت و محبت ہمیں عطا فرمائے۔ دوران ذکر بیان بزم اولیاء میں اگر لغزش و غلطی و خامی ہو، تاریخ بتانے میں، معلومات کے اعتبار سے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔